أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ممد و معاون دوست ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالی رحمت نازل فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالی بہت زبردست، بہت حکمت والے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ تعالی نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ گھر ملیں گے ہمیشہ رہنے والی باغوں اور جنات کے اندر۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جی کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان لوگوں پر سختی کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ منافق لوگ کہتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ، کفر کا بول بولا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ اپنے ظاہری اسلام لانے کے بعد پھر بھی کفر کا ارتکاب کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ایسی چیز کا ارادہ اور قصد کیا جس کو انہوں نے پایا نہیں۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ بس اس بات کا بدلہ دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر وہ لوگ اب بھی توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر وہ لوگ توبہ نہیں کریں گے، پیٹھ پھیریں گے، تو اللہ تعالی ان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان لوگوں کے لیے زمین میں نہ تو کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، اس سے پہلے کی آیات میں منافقوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ آپس میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور ان کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ لوگ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ برائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم اور ترغیب دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔
وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی کنجوسی کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تھا ایسے منافق مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ یہ پہلے گزشتہ جمعہ آیتیں گزری تھیں۔ جب منافقوں کا تذکرہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایمان والے جو مؤمنین مخلصین خالص ایمان والے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی بھی صفات بیان فرمائی کہ جیسے منافق آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء، ایک دوسرے کے مددگار اور دوست و احباب ہیں۔ منافقوں کے بارے میں یہ علمی بات ہے، بعضهم من بعض فرمایا، اور ایمان والوں کے بارے میں بعضهم اولیاء بعض فرمایا۔ یہ لفظ کا فرق بتاتا ہے کہ منافق آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی اگر ہیں تو ذاتی اغراض کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ منافق لوگ چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جماعت مل کر ہی ہو، مگر ان کا مقصد ذاتی غرض، خلوص اور محبت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ جب تک ان کا آپس میں کوئی فائدہ دنیا کا ہوتا رہے گا مل جل کر رہیں گے، اور جب ذاتی غرض ان کی پوری نہیں ہوتی، کوئی فائدہ ان کا نہیں ہوتا، تو پھر ان کی دوستی بھی کوئی کام نہیں آتی۔ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی یہ ادا اللہ نے بیان فرمایا کہ ایمان والوں کی آپس میں جو دوستی اور یاری اور جو محبت ہوتی ہے، چاہے وہ ایمان والے مرد سے محبت کریں، ایمان والی عورتیں اپنی عورتوں بہنوں سے محبت کریں، ان کی محبت کا بنیاد، یہ اس کا تقاضا خالصتاً خلوص اور محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغیر کسی غرض کے، اغراض کے بغیر خلوص والی محبت ہوگی۔ تو جب آپس میں ایک دوسرے کے یہ اولیاء ہیں، معمد اور معاون ہیں نیک کاموں میں، اور ایک دوسرے کے دنیاوی ضرورتوں میں بھی ساتھ دینے والے ہیں، تو ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف۔ منافقوں کے الٹا ایمان والے آپس میں بھلی باتوں کی نصیحتیں کرتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے ایمان والے مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ایمان والے مرد اور عورتیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ اگر اللہ نے مال اتنا دیا ہے تو باقاعدہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو خالص ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بیان فرمائی کہ ایمان والے تو سب سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء، دوست، ذمہ دار، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں ایمان والے۔ اسی لیے جہاں کہیں کسی بندے کے اندر کوئی خرابی، کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں تو بڑے ہی شفقت سے، محبت سے، پیار سے، جیسے ہو سکے، اگر کہیں سختی چلتی ہے تو سختی سے، اگر سختی نہیں چل سکتی تو نرمی سے، پیار اور محبت سے ہی کیوں نہ ہو، اس غلط کام کرنے والے بھائی کو منع کیا جائے گا، روکا جائے گا۔ اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم سے اس کو روکا جائے گا کہ بھائی ایسا مت کرو، تم ایمان والے آدمی ہو۔ اب یہ نہیں جاننے والے آج کل کے لوگ جو علم سے بھی دور، عمل سے بھی دور، ایمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں نہیں سمجھے ہیں، تو ایسے لوگ جب اس طریقے سے نصیحت کرنے والے کوئی آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پڑھا، تمہیں کیا ضرورت، بھائی ہمارا کام ہے، ہم کرتے، ہماری مرضی، ہم کچھ بھی کریں،
کچھ بھی نشہ استعمال کریں، کھیلیں کودیں، جوا کھیلیں، ہماری مرضی ہے، تم کون ہو بولنے والے؟ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں یہ نادان لوگ ہیں، جاہل ہیں، احمق ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارا یہ رائٹ ہے، ہماری اجازت ہے، ہمارے لیے ہم آزاد ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں منع نہیں کرتے، ہمارے امی ابا کچھ نہیں بولتے، اگر وہ بولتے تو ہم ان کی نہیں سنتے، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اگر کہیں جائیں باہر، نوجوان اگر لڑ رہے ہوں، گالی دے رہے ہوں، بیڑی سگریٹ اگر پی رہے ہوں، یا کوئی اور بھی بہت سارے غلط کاموں میں اگر مشغول ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، نصیحت کرنے لگیں تو بعض لوگ، الحمدللہ بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں، بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے سر پھرے جو الٹا لڑنے پڑ جاتے ہیں اور یہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ تمہیں کون، کیا تعلق تمہارا ہمارے سے؟ تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک دوسرے کو سمجھانے کا حق، جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے، ہمارے ماں باپ ہم کو نہیں روکتے، ہمارے امی ابا نہیں بولتے، تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ جتنا حق تمہارے ماں باپ کا ہے ویسا ہی حق اللہ نے ہمارا بھی رکھا ہے، کیونکہ ہم آپس میں ایمان والے ہیں، اور یہ حق ایک دوسرے کو روکنے کا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا کسی کے دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے یہ حق ہم کو دیا ہے، یہ حق اللہ نے ہم کو دیا۔ جب اللہ نے حق دے دیا تو یہ تمہارا سوال کرنا ہی غلط ہے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں کہ بھئی ہم ایمان والے ہیں، اور جب ایمان میں کلمہ پڑھ کر داخل ہو گیا، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا بندہ ہو، اس کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی بھلی بات ہمیں معلوم ہے، ہم بھلائی کا کام جانتے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، تو اپنے سامنے موجود اپنے بھائی کو بھی اس کی ترغیب دیں گے، اسے نصیحت کریں گے کہ بھائی آپ بھی کر لیجئے، بہت فائدہ ہے، ذکر کر لیں، نماز پڑھ لیں، جو ہم کر رہے ہیں سامنے والے کو بولیں گے۔ اب وہ آگے سے پوچھے تمہارا دیکھو جی ہمیں کیا بولتے ہو، میری مرضی، تو اسے کہیں گے نہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھلے کام میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ اگر کسی وجہ سے غفلت ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، تو اسے ترغیب دیا جائے گا، یہ اللہ نے ہم پر ایک دوسرے پر ذمہ داری رکھا ہے۔ اور برائی اگر ہو رہی ہے تو برائی سے منع کرنا، کوئی آدمی ایمان والا، بہت سارے آج اس میں غفلت اور سستی برتتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں ہم نہ کیا ہونا۔ بعض لوگ یہ نصیحت کرنے والے، بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کیا پڑا، چلو بھائی چلتے ہیں، کون کی لڑ رہے ہیں، کون کی، ارے اپنے بھائی، اپنے بھائی ایمان والے بندے ہیں، ایمان والے بیچارے کسی غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تو ان کا دفاع کرنا، ان کو صلح صفائی کرانا، ان کو سمجھانا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری۔ یوں سمجھ لو اگر تمہارا بھائی کسی کے ساتھ لڑ رہا ہوتا تو کیا ایسے ہی چلے جاتے کہ ہمیں کیا پڑا ہے؟ نہیں، تم سمجھتے میرا بھائی ہے، تو جیسے خون کا رشتہ ہمارا اپنے بھائی کے ساتھ ہے، ایسے ہر ایمان والے کے ساتھ کلیمے کا رشتہ ہے ہمارا۔ اور اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہوں گے، دوست ہوں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، دنیا والے تعارف کراتے ہیں، پہچان کراتے ہیں، انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ آپ کون ہیں، میں کون ہوں۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ مسلمان ہیں، تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ ہمارے دوست ہو، آپ ہمارے دوست ہو، آپ ہمارے بھائی ہو، اور ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے دیوار کی اینٹیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ ایمان والے ہر ایک آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ دیوار کی اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کے لیے سپورٹ ہیں، ایک دوسرے کے لیے تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے، اور ایک دوسرے کا سہارا بننے والے لوگ ہیں۔ تو یہ مضبوط دلیل ہے ہماری
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر حق رکھا ہے. یأمرون بالمعروف کہ وہ آپس میں بھلی باتوں کی نصیحت اور حکم کرتے ہیں. وینہون عن المنکر اور جہاں کہیں کوئی برائی دیکھے جیسے روک سکتے ہیں ویسے روکیں گے. وہی جہاں جیسی ہم سے طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ، تم میں سے جو کوئی برا کام دیکھے، غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو تمہاری ذمہ من رعا فرمایا جو کوئی بھی دیکھے گا. یہ نہیں کہ حضرت دیکھیں، مولانا دیکھیں، حافظ صاحب دیکھیں، امام صاحب دیکھیں، ذمہ دار دیکھیں، امیر صاحب دیکھیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ روکیں، بلکہ نبی نے فرمایا تم میں سے ایمان والوں میں سے جو کوئی بھی کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر ذمہ دار ہے، بڑا آدمی ہے، اگر ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے، مار توڑ کر اگر اس غلطی کو ختم کر سکتا ہے تو پہلا آپشن یہی فرمایا کہ ہاتھ کا استعمال کرو، کہ اس کو سختی کے ساتھ غلط کام سے روکو. یہ غلطی ایسی ہے جیسے آپ بھائی کوئی سوچتے ہوں گے مارنے کی کیا ضرورت، ہاتھ استعمال کرنے کی کیا ضرورت. اس کی مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یوں سمجھ لو ہم سب لوگ کشتی میں سوار ہیں اور سمندر میں ہم جا رہے ہیں. کشتی ہے، سچویشن کو آپ سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ ہم کشتی میں ہیں، سب لوگ سوار ہیں. اب اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، کم عقل بھی ہیں، نادان بھی ہیں، سب ہیں. اب پانی پینے کا اوپر کے حصے میں ہے، لوگ وہاں جا کے پانی لاتے نیچے والے اور استعمال کر رہے ہیں. اب نیچے جو طبقات ہوتے ہیں سمندر کے اس کشتی کے اندر بھی، اب کسی نے یہ سوچا، نیچے بیٹھ کر پلان کیا، مشورہ کیا، ارے یہ بار بار اوپر جا کے پانی لانے کی کیا ضرورت، تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے اور بار بار جانے سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اب پوچھے کیا کریں پھر، نیچے ہی تو بہت سارا پانی ہے، اب ضرورت پڑے، جب ضرورت پڑے ایک سوراخ کر لیں گے، بہت سارا پانی آئے گا. اب سب نے ووٹ ڈالا کہ ہاں بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات آپ بتا رہے ہیں. اب یہ بے وقوفوں کا مشورہ ہو رہا ہے، ایک غلط کام کا مشورہ ہو رہا ہے اور غلط کام کرنے جا رہے ہیں. تو یوں سمجھیے دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسی غلطیاں، گانے بجانے، فلم دیکھنے اور نشے کے، جوے کے، یہ جتنی غلط کاریاں ہو رہی ہیں کشتی میں سوراخ ڈالنے کے کام کر رہے ہیں. اب ہم بازو سے جا رہے ہیں، اوپر والوں نے دیکھا کہ کیا کی مشورہ ہو رہا ہے، نیچے والے مشورہ کر رہے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو بھائی؟ نہیں کیا بھی نہیں، ہم لوگ وہ سوراخ ڈالنے کا. اچھا تم دیکھو تمہارا کام ہے. اب اوپر والے یہ سوچے ہمیں کیا پڑا، جانے دو جی، ان کا کام ہے وہ کریں گے. تو یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ وہ جو سوراخ ڈالنے والے جو حماقت کر رہے ہیں، نہ روکنے والے ان سے بڑی حماقت کریں گے. سمجھ میں آیا کہ ان سے بڑی غلطی آپ کرو گے کہ ان کو روکو. اس روکنے میں ان کی بھی حفاظت ہے، تمہاری بھی حفاظت ہے. اب کوئی بندہ سوچے ہم نہ کیا ہونا، چھوڑو حضرت کر لیں دے، تو اس کا نقصان ان کو بھی آئے گا، تمہیں بھی آئے گا. یہ اتنی پیاری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اس لیے جہاں کہیں اب ان سوراخ ڈالنے والوں نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا تو روکنے والے کیسے روکیں گے؟ جیسے دیکھا ایک دم گھبرا کر چیختے ہوئے چلا، ارے 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 کیا کر رہے ہو، بھاگتے ہوئے آئیں گے، اس کے ہاتھ میں سے اوزار گھسیٹ لیں گے، چھین لیں گے، پھینکیں گے اور اسے منع کریں گے، ڈھکیلیں گے، پیچھے ہٹو یار. اب یہ ہاتھ کا استعمال کر کے روکیں گے کہ نہیں؟ کہ بھئی پہلا آپشن ہے کہ یہاں سوراخ ڈالنے سے ہاتھ کا استعمال کر کے روکو. اب کوئی ایسا ظالم ہے کہ ایسا سخت مزاج ہے کہ ہم ہاتھ کا استعمال کریں تو وہ ہمیں الٹا مار سکتا ہے. تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے، تم اکیلے ہو اور سامنے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور یا وہ اتنی طاقت والا ہے کہ وہ تمہاری بات کو، تمہارا ہاتھ استعمال کرنے کو الٹا تم پر بھاری پڑ سکتا ہے، تو ایسے وقت میں زبان کا استعمال کرو، اسے سمجھاؤ کہ بھئی آپ جو کر رہے ہو نا اس کا بہت بڑا نقصان ہے، جیسے سمجھا سکتے ہو، دلیلوں کے ساتھ،
یا اچھے انداز میں مثالوں کے ساتھ جیسے اس کے دماغ میں بات اتر سکے اس طریقے سے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان کا استعمال کر کے ہی کیوں نہ ہو اس کو اس غلطی سے روکنے کی کوشش کرو۔ اور کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ آدمی زبان بھی نہیں استعمال کر سکتا، مطلب سمجھانا چاہتے ہیں مگر کیسے سمجھائیں، بعض لوگوں کو وہ طریقہ نہیں آتا، وہ الفاظ نہیں آتے، اور بولیں بھی تو سامنے والے سنیں گے نہیں، کیونکہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، پرانے بوڑھے لوگ۔ اب ایک نوجوان بچہ ہے، اب یہ بولنا چاہتا ہے، اس کی بات کوئی سنے گا نہیں، ارے تجھے کیا معلوم، چل ہٹ۔ تو ایسے وقت میں کہ ہماری زبان چل بھی نہیں سکتی، اگر بولیں تو سنیں گے بھی نہیں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس گناہ کو روکنے کی فکر کرے۔ دل سے کیسے روکیں گے؟ ان کے حق میں دعائیں کرے کہ اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ ان کو بتا دے، کسی سمجھانے والے کو بھیج دے کہ میں سمجھا نہیں پا رہا، کوئی ایک اللہ کا بندہ تیرا آئے، ان کو سمجھائے، یا اللہ کسی طریقے سے ایک راستہ بنا دے، کسی بندے کو بھیج، یا کوئی بات ان کے دل میں، بہرحال ان کے لیے دعائیں کرے، اور اپنے دل سے اس کام کو برا سمجھے کہ نہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ تو یہ 3 آپشن ہیں، اور فرمایا یہ جو تیسرا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور درجہ ہے کہ صرف دعا کر کے آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ اعلیٰ درجہ ہاتھ اور دوسرا درجہ زبان، تیسرا درجہ دل، اور یہ تیسرا جو درجہ ہے سب سے کمزور، اس کے بعد کا درجہ ایمان کا ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، نہ آپ نے ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے روکا، نہ دل سے ان کے لیے دعائیں کیا، بلکہ آپ بھی اس میں انوالو ہو گئے، شامل۔ چلو بھی کیا کرتی ہیں، ماحول ہے ایسا چل رہا دنیا میں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ بھی شامل ہو گئے، تو پھر ایمان کا درجہ ہی نہیں رہا، ان گناہ کرنے والوں میں شمار آپ کا بھی ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ ایمان والے جہاں کہیں بھی، مرد ہوں یا عورتیں عورتوں کی اور مرد مردوں کے، ایمان والے آپس میں دوست ہیں، کیا کریں گے؟ دوستی کا حق یہ ہے یأمرون بالمعروف، بھلی بات کا حکم کریں گے، سمجھائیں گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکیں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایمان والے نماز کی پابندی کریں گے، نماز قائم کریں گے۔ اب ہم کیسے ایمان والے ہیں کہ بھئی ہم نماز کی پابندی ہی نہیں کرتے؟ تو فرمایا تم اگر ایمان والے سچ میں ہو تو نماز پابندی سے پڑھو گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اگر اللہ نے مال زکوٰۃ کے برابر دیا ہے تو سال میں ایک مرتبہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، بات مان کر چلیں گے۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ صفات جن ایمان والوں میں ہوں گے اللہ تعالی ان لوگوں پر رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اب وہ رحمت میں کیا ملے گا آگے اس کی تفصیل ہے، اس سے پہلے ایک جملہ فرماتے ہیں اللہ، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی بہت زبردست ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ اب یہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائیں گے، اور رحم کے بعد زبردست اور حکمت، اس کا کیا کنیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر رحمت نازل فرمائیں گے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اصل رحمت کا معاملہ ہوگا۔ ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست، قادر مطلق، ہر چیز پر قادر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں تو اپنے ایسے ایمان والے بندوں کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ جب زبردست قادر ہیں تو بدلہ پورا دیں گے۔ حکیم، اور جب اللہ بڑے حکمت والے ہیں تو مناسب بدلہ دیں گے۔ ہر بندے کو پورا پورا بدلہ دینے پر اللہ قدرت رکھتے ہیں، اور حکمت والے ہیں، جس بندے کو جتنا بدلہ دینا چاہیے، جیسا بدلہ دینا چاہیے، اس کے مناسب بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔
وعد اللہ المؤمنین، اب وہ رحمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان ایمان والے بندے جن کی یہ صفات گزری، ان ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سے اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے جنات، ایسے باغوں کا وعدہ ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ ان باغوں کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، دوڑ رہی ہوں گی۔ یہ بار بار نہروں کے دوڑنے کا تذکرہ آتا ہے تو پتہ نہیں وہ نہریں کیا عجیب و غریب ہوں گی کہ خاص کر اللہ نے ہمیشہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جنات، ایسے باغات ہوں گے تجری من تحتها الانہار، کہ ان باغوں کے نیچے نہریں دوڑ رہی ہوں گی۔ اب وہ نہریں یہاں کی طرح گڈھے کھود کر نالیاں بنا کر نہریں نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں زمین کے اوپر جائیں گی، اسے نالا نہیں ہوگا، کوئی گڑھا نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ زمین کے اوپر جا رہی ہوگی، مگر پانی آزو بازو نہیں جائے گا۔ جو اللہ نے اس کا راستہ بتا دیا ہوگا اسی راستے میں پورے جنت میں پورے باغوں کے اندر وہ پانی دوڑ رہا ہوگا۔ بڑا خوشنما، دیکھنے میں ہی نہریں جنت کے اندر چل رہی ہو تو دیکھنے میں ہی پر لطف منظر ہوگا، جسے اللہ نے بار بار بیان فرمایا کہ تم ان جنتوں کو دیکھو گے تو تعجب کرو گے کہ وہاں نہریں دوڑ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جن جنتوں کے اندر یہ ایمان والے مرد اور عورتیں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے، ومساکن طیبہ۔ اچھا، یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ بار بار فرماتے ہیں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسانوں کا ایک بہت لمبا سفر رہا ہے، ہمارا بہت لمبا سفر، کہیں ایک جگہ ہم لوگوں کو ٹھہرنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ سب سے پہلے ہمارا ٹھکانہ تھا جنت، حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے پشت میں، ان کی صلب میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جنت میں رکھا تھا۔ وہ کتنے سال تھے، کتنے دن تھے، پتہ نہیں، تھے وہاں پر بہرحال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہوا، وہ تکوینی امور تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا اور فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، کہ اس جنت سے تم سب نیچے اترو، جاؤ زمین کے اندر، جنت سے نکلو اور دنیا میں بھیجا۔ وہاں رکے نہیں، وہاں سے نکل کر دنیا میں آئے، اور دنیا میں جب آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ساری انسانیت وہاں تھی، اور وہاں سے ان کی جو اولاد ہوئی، اولاد کی صلب میں، ان کی پشت میں تقسیم ہوتے ہوتے چلے گئے، وہاں سے کسی اور کے، کسی اور کے، کسی اور کے، نسلم بعد نسل، یہ سلسلہ منتقل ہوتے ہوتے ہر انسان اپنے باپ کی پیٹھ میں، صلب میں وہاں منتقل ہوتا ہے۔ وہاں سے جب جس کا نمبر دنیا میں آنے کا ہوتا ہے، اس صلب سے نکل کر ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں ایک 9 مہینے کی زندگی وہاں مکمل ہوتے ہی پھر وہاں سے نکال دیا جاتا ہے کہ دنیا میں آؤ۔ اب یہاں آئے تو ایک جگہ ہمارا استقرار نہیں تھا، اپنا اصلی وطن کون سا؟ ہر ایک کا پوچھیے آپ کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، پیدائش کی جگہ الگ، پڑھے الگ جگہ پر، بڑھے الگ جگہ پر، نکاح کہاں ہوئے وہ سسرال الگ جگہ پر، کماتے کہاں ہیں وہ الگ جگہ پر، اچھا رہتے کہاں، الگ الگ جگہ پر یہ بندہ مارا پھرتا ہے۔ بالآخر چلیے کوئی بندہ ایسا ہے جو ایک ہی جگہ پر زندگی گزارا، لیکن یہ دنیا کی زندگی مختصر سی گزار کر پھر یہاں سے نکال دیا جاتا ہے کہ موت آ گئی، چلو منتقل ہو جاؤ، اسی کو کہتے ہیں انتقال ہونا۔ یہاں سے پھر بدلو، پھر قبر کے گڑھے میں گئے، وہاں سوئیں گے، کہا نہیں پھر اٹھایا جائے گا کہ اٹھو اب ٹائم ہو گیا نکلو، اب قبروں سے نکالا گیا۔ تو ایک جگہ پر ہمارا ٹھکانہ تھا ہی نہیں، تو میدان محشر میں جائیں گے، وہاں پھر بدلایا جائے گا، کبھی پل صراط پر چلایا جا رہا ہے، کبھی میزان کے پاس لے جایا جا رہا ہے، کبھی اعمال نامے تقسیم کرنے کی جگہ لایا جا رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے، مختلف مراحل سے ہوتے ہوتے کبھی
کوثر، اللہ تعالیٰ توفیق دے، آب کوثر کے پاس لے جایا جا رہا ہے، ہم وہاں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک جگہ پر کہیں ٹھکانہ نہیں ہوا، آخر کار کہا جاتا ادخلوا، اب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب وہاں داخل ہوئے تو کوئی بندہ یہ سوچے بھائی یار اتنا لمبا سفر کرتے کرتے آئے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے پھر کہاں جانا پڑے گا، تو اللہ فرماتے اب ڈرو مت، خالدین فیہا، یہاں ہے آخری ٹھکانہ، یہاں سے تم کو نکالا ہی نہیں جائے گا۔ تو یہ بات جو اللہ فرماتے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ ہمیشہ کی بات سمجھ میں آئی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تم کہیں ایک جگہ ہمیشہ نہیں تھے، یہ آخری ٹھکانہ ہے، یہاں سے دوبارہ تم کو کہیں نہیں بھیجا جائے گا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور فرمایا جنت میں ایک تو ٹھکانہ مل گیا، نہریں ہوں گی، باغ ہوں گے، اور وہاں صرف جنگل کھیت ہی نہیں ہے، وہ صرف باغ ہی نہیں، اس باغ میں تمہارا اپنا اون ذاتی مکان ہوگا۔ بعض لوگ تمنائیں کرتے، کہیں جاتے ہیں کھیت ہے، کھلیان ہے، باغ ہیں، پھل فروٹ کے مختلف قسم کے پھل کے درخت لگے ہیں، اس کے بیچ میں کسی نے ایک اپنا گھر چھوٹا سا بنایا ہوا ہے، لوگ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، یہ زندگی، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب تمہارا کیا حال ہوگا کہ ایسی جنات ملیں گی، جہاں تک تمہاری نظر جائے گی وہ ساری زمین تمہاری ہوگی، اور اس میں سب پھلدار درخت لگے ہوئے ہوں گے، پانی بہ رہا ہوگا، اور اس میں درمیان میں تمہارے لیے گھر بنائے ہوئے ہوں گے، اور معمولی چھوٹے موٹے نہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاکیزہ تمہارے گھر۔ یہ بہت لمبی چوڑی تفصیلیں ہیں، بات آتی رہے گی وقتاً فوقتاً، کہ ایک ایک موتی میں ایسا قبہ نما گھر، ایسا گنبد نما محل تعمیر کیا جائے گا کہ اس کے اندر جنتی آدمی کی بیویاں ہوں گی، اور جتنی بھی ملیں گی، چاہے کم سے کم 70 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، جو بھی آدمی کی استعداد کے مطابق الگ الگ اس کو دیا جائے گا، تو جتنی بھی ہوں گی اس محل میں ہوں گی، مگر ایک بیوی دوسری بیوی کو نہیں دیکھے گی۔ وہ کتنا بڑا اور ایسے مکان، فرمایا جس کا باطن جو ہوگا وہ ظاہر سے نظر آئے گا، اور جس کا ظاہر باطن سے نظر آئے گا۔ جیسے گلاس کے مکان کہ اندر سے باہر کی چیزیں، باہر سے اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ تو بہرحال عجیب انداز میں صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا، اے نبی آپ ہمیں بتائیے کہ جنت میں کیا ہوتا ہے، کیسی چیزیں ہوتی ہیں؟ تو آپ نے بڑی لمبی تفصیل بیان فرمائی، مختصر یہ آپ نے فرمایا کہ وہاں جو باغ ہوں گے، جو کھیت، جنت کا مطلب ہے باغ، زمینیں، وہاں کی زمین کی مٹی جو ہوگی وہ مٹی ہی مشک کی ہوگی، خوشبودار مٹی، اور اس پر جو گھاس ہوئے گی، نہ صرف گھاس چارہ، وہ زعفران کلو کی قیمت آپ معلوم کریں، ہزاروں لاکھوں میں جاتی ہے، کہ اس کے صرف تولے اتنی چھوٹی چھوٹی پڑیاں ملتی ہیں، 100 روپے کی قیمت۔ پوری زمین تمہارے قدموں کے نیچے جو گھاس ہوگی، پوری جنت میں زعفران کی گھاس ہوگی۔ اب اس میں جو کنکر لگے ہوئے ہوں گے، نیچے زمین پر کنکرے پڑے ہوئے ہوں گے، تو وہاں کی مٹی میں بھی کنکر ہوں گے، وہ موتی اور لؤلؤ، چمکدار ہیرے جواہرات کے کنکرات ہوں گے۔ اب وہاں جو محل تمہارے بنائے جائیں گے، جو گھر تعمیر ہوں گے، ایک اینٹ سونے سے، ایک اینٹ چاندی سے رکھی جائے گی، سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ۔ یہاں 2-4 تولے کسی کو مل جائے، بڑا مالدار آدمی، چھپا کے اٹھا کے حفاظت سے گھر میں رکھتا ہے، وہاں اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، عالم کیا ہوگا۔ بہرحال بہت لمبی تفصیل آقا نے بیان فرمائی، انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ضرور۔ فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن جو ہیں، ہمیشہ رہنے والی جو جنتیں ہیں، ان جنتوں میں پاکیزہ ٹھکانے ہوں گے۔
مکان ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جنتیں جو مختلف قسم کی ہیں اس میں سے 2 جنتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری جنتیں صرف سونے کی ہوں گی، پورا سونا، اور 2 جنتیں صرف چاندی کی ہوں گی، پوری اس میں اندر جو بھی دیکھو گے سونا ہی سونا، دروازے سونے کے، کھڑکیاں سونے کے، کنڈیاں سونے کے، اینٹ سونے کے، پورے کا پورا جدھر دیکھو گے سونا ہی سونا، اور 2 جنتیں ایسی ہیں جدھر دیکھو گے چاندی ہی چاندی ملے گی۔ اب اسی میں سے جو جنت سونے کی ہوگی اس میں سے ایک جنت عدن بھی ہے، جنات عدن کے اندر تو جو ایمان والے بندے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں گے، ایسے لوگوں کے لیے یہ سونے کی جنت، جنت عدن ملے گی۔ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ان تمام نعمتوں کے علاوہ ایک ایکسٹرا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ایک جگہ اللہ نے فرمایا جو نیک اعمال کرنے والے بندے ہوں گے ان کے لیے حسنہ ملے گا، حسنہ یعنی خوبصورت جنت ملے گی، اس کے ساتھ فرمایا وزیادہ، اور مزید ایکسٹرا ایک نعمت ملے گی۔ وہ ایکسٹرا نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب جنتی اپنی جنتوں میں جائیں گے بات کریں گے، اللہ پوچھیں گے میرے بندو خوش ہو؟ تو کہیں گے اللہ خوش کیوں نہیں ہوں گے، آپ نے اتنا سب کچھ دے دیا، اتنی نعمتیں آپ نے نوازی ہیں تو خوش تو بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اب تو کسی قسم کی تمنا ہی نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں ہماری تمناؤں کی ایک لمبی لیسٹ ہے، ہماری خواہشات، ایک ایک سے پوچھا جائے اتنی خواہشات، کپڑے، جوتے، گاڑیاں، مکان، دکان، بزنس، بیوی، بچے، عزت، شہرت، دولت، یہ اتنی لیسٹ ہے ہماری کہ اس میں سے شاید کوئی پوری ہوگی بھی کہ نہیں پتہ نہیں۔ وہاں یہ عالم ہوگا، اللہ پوچھیں گے کوئی چاہت، کوئی خواہش ہے؟ بندہ کہے گا اللہ کیا پوچھیں، اب کیا تمنا کریں، یہاں تو کچھ بھی بچا ہی نہیں جو مانگے، مانگنے سے پہلے سب کچھ موجود ہے، اور مزید مانگنا چاہے تو جتنا مانگنا چاہو گے اتنا رہے گا۔ تو بندہ کہے گا اللہ کچھ نہیں، بس پورا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میں ایکسٹرا ایک نعمت اور دینا چاہتا ہوں۔ بندے کہیں گے اللہ اور کیا ہے؟ فرمائیں گے میری رضا، آج کے بعد میں تم لوگوں سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں جنت میں جنتیوں کو اس فرمان کے سننے کے بعد جو خوشی ہوگی اس سے پہلے کسی نعمت سے اتنی خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ ہم لوگوں سے ہمیشہ کے لیے راضی۔ قرآن مجید میں 3 چیزیں ملتی ہیں، ایک اللہ اکبر، کہ اللہ جو ہے سب سے بڑے، اب یہ دنیا آخرت پوری کائنات سب سے اس سے متعلق بات ہے کہ اللہ تعالی سب سے بڑے ہیں۔ دوسری چیز دنیا میں جب تک تم رہو گے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن میں اللہ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو دنیا میں اللہ کا ذکر کسی بندے کو مل جائے تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے۔ جب یہ بندے دنیا سے منتقل کر کے آخرت میں جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں تو فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا میں اللہ کا ذکر کسی کو مل جائے سب سے بڑی عبادت مل گئی، اور آخرت میں اللہ کی رضا کسی کو مل جائے تو سب سے بڑا انعام اس بندے کو مل گیا۔ تو اللہ نے جنتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں یہ جملہ خاص کر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ جیسے انسان کے بارے میں نے کہا کہ
ہم ایک جگہ رکے نہیں، بدلتے 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 گئے۔ ایسے ہی کامیابی کے بارے میں بھی ایک لمبی لسٹ ہے ہماری کہ بھئی ہماری کامیابی کیا ہے۔ ہم لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھئی کامیابی کیا ہے، ہماری کامیابی، آپ کی کامیابی کیا ہے؟ ہر بندے کی کامیابی الگ 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 ہے، اور ہر عمر میں ہر موقع پر کامیابی کا ٹارگٹ الگ الگ ہے۔ جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے نا، اس وقت میں ہماری کامیابی یہ تھی کہ ہم ہینڈی کیپ ہوئے بغیر، کسی قسم کا لنگڑا لولا اندھا کانا بہرا ہوئے بغیر صحیح سلامت ہم پیدا ہوئے، تو ہماری بڑی کامیابی تھی۔ بچے کو دیکھتے ہی لوگ کہ ماشاءاللہ کیا پیارا، کیا خوبصورت، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، سب اعضاء فٹ برابر ہے۔ پوچھنے والے خیریت سے؟ ہاں سب خیریت، ٹھیک۔ کامیابی ہماری پہلی ختم۔ کہتے نہیں تھوڑا سا جیسے اب ہم اس کے بعد دنیا میں آگے بڑھنے لگے، تو اس وقت میں ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ یہی رہے گا، ماں باپ یہی چاہتے کہ یہ بچہ دودھ پیے پیٹ بھر کر اور مست سوتا رہے، تو کامیاب وہ بچہ رہے کہ ماں باپ تعریف کرتے بہت اچھا بچہ، ستاتا نہیں ماشاءاللہ، مست دودھ پیتا اور آرام سے سوتا، تو یہ اس بچے کی کامیابی۔ اگر کوئی اس میں گڑبڑی کرے، دودھ نہ پیے اور ڈھنگ سے نیند نہ کرے، تو ماں باپ پریشان، علاج دوا دارو پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا دعائیں وغیرہ کراتے ہیں، بہت پریشان ہے بچہ، دعا کی۔ اب وہ بچہ کامیاب بچہ، اب وہ جیسے جیسے بڑھتا جائے تھوڑا سا عقل آنے لگا، وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل، مطلب رینگنے والا چلنے پھرنے والا بنا، تو اس وقت میں اب اس بچے کے لیے ایک ٹارگٹ ہوگا کہ بھئی آپ جو ہے اپنے پیشاب پاخانے پر تھوڑا کنٹرول کرو، یہ آپ کی کامیابی۔ اب جو بچے اس پر کنٹرول نہیں کرتے اسے تانے دیتے، کیسا بچہ ہے، بستر میں پیشاب کر دیتا ہے، کپڑوں میں پاخانہ۔ اب وہ پہلا زمانہ گزر گیا، اب اس کی کامیابی بدل گئی کہ کامیاب وہ بچے ہوں گے جو اپنے پیشاب پاخانے پر کنٹرول کر سکیں، اگر آئے تو امی کو ابو کو اشارہ کر دیں تو خوش ہوتے، ہاں بہت اچھا بچہ آئے تو بولتا، تو یہ اس کی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد اس کا نمبر کہ اسکول میں ڈالنے کا آیا، پہلی بار اس کو لے گئے، کامیاب بچہ اس کو سمجھا جائے گا، اس کو اتنی اس کا ٹارگٹ دیا جائے گا کہ جانا ہے، بیٹھنا ہے، جب چھوڑے تب گھر کو واپس آنا ہے، جا کے بیٹھ گیا تو کامیاب۔ اب کوئی بچہ چھوڑے، ادھر امی ابو اٹھ کے آئے پیچھے بھاگ کے آ گیا، ناکام۔ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، نہیں ابھی اس کو طریقہ نہیں آیا، اب اس کے لیے سمجھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، بیٹھنے والا بن گیا، کامیاب۔ وہ اس کی اتنی کامیاب، یہ دیکھیے اب کامیابیاں ہمارے سامنے اتنی لمبی لسٹ ہے۔ ہم اس کے بعد تھوڑا کھیل کے میدان میں گئے، الگ الگ موسم کے کھیل آتے، کہیں گولیاں کھیلتے ہیں، لٹھو کھیلتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، کرکٹ۔ اب وہ ہر فیلڈ میں بچہ جاتا ہے، اب وہ کھیلنے میں جب جائے، لٹھو لے لیجئے، اس کو گھمانے کے لیے پہلے لیا، اب اس کو چاٹی لپیٹنا نہیں آتا، وہ رسی لپیٹنا نہیں آتا، تو وہ یوں لپیٹتا کھل جاتی ہے، ادھر سے لپیٹا ادھر کھل جاتی ہے۔ اب اس کو بڑا ٹینشن، یار یہ کیسے لپیٹتے ہیں؟ اب اس کو لپیٹنا آیا تو اس کو کامیابی ملی، ہاں مجھے اب کھل نہیں رہا، لپیٹنے کا آ گیا، اب چلو کیسے گھماتے، گھماؤ، اب وہ گھمایا پیچھے اتنا دور بھاگ گیا، اب وہ گھوم گھوم کے پریشان، اس کے پیچھے گھمانا نہیں آتا، اب وہ سکھاتے ہیں، اب وہ سیکھنے کے ٹینشن کہ مجھے نہیں آتا، پورے بچے پھراتے ہیں لٹو، مجھے نہیں آتا۔ اب وہ جب تک وہ پھرانے کا سیکھے گا، جس دن اس نے صحیح گھما دیا، اتنا خوش ہوتا، اتنا خوش ہوتا کہ ایس ایل سی کا ایگزام پاس ہو گیا، ہے کہ نہیں فیلنگز کہ مجھے لٹھو گھمانا آیا، اب آتا امی کو بتاتا ہے، ابا کو بتاتا ہے، اب کوئی ڈانٹتا بھی نہیں کہ ہاں چلو اچھا تیرا یہ ٹارگٹ ہے۔ اب وہ جب گھمانے والا بن گیا، اب دھیرے دھیرے مست گھماتا ہے، تو اب اس کے بعد اس کو ہاتھ میں لینا، اوپر سے اوپر ہی لینا، اب وہ نہیں آتا، اب وہ الگ ٹارگٹ، اب وہ آتا ہے کہ کھیلنے کے اندر ترقی اور آگے کا۔ تو آپ دیکھیے جیسے جیسے آدمی اس فیلڈ میں جائے گا، وہ ترقی مل گئی، رکتا نہیں، آگے ایک اور ٹارگٹ ملتا ہے، یہ ریچ کرنا ہے، وہ ملا، آگے جاتا ہے کہ پہلی کلاس میں داخلہ ہوا، پاس ہو جانا ہے، 1 کلاس 2 کلاس، اب یہ امتحانات ایس ایل سی سب ٹارگٹ دیتے ہیں، کسی صورت میں ایس ایل سی پاس کرنا ہے، بالکل فیل نہیں ہونا۔ اب وہ پاس ہو گیا تو کیا چھٹی؟
نہیں، آگے کا ٹارگٹ ہے کہ آپ کالج میں جائیے، پی یو سی پاس کیجئے، اب وہاں پاس ہوگا چھٹی، نہیں آپ ڈگری پاس کیجئے، اب اس کو وہ پاس کر لیا چھٹی، کہا نہیں آپ نے صرف ڈگری حاصل کی ہے، اب نوکری حاصل کیجئے، کوئی اچھی سی جاب مل جائے۔ اب بہت سارے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، جاب نہیں ملتی ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں صرف ایگزام پاس ہو جائے بڑی کامیابی تھی۔ جس دن ایس ایل سی کا رزلٹ آیا تھا کتنے مٹھائیاں بانٹا تھا کہ کامیاب ہو گیا۔ آج ڈگری پاس ہو کر بھی مارا مارا پھر رہا، پریشان ہے، کیا حضرت دعا کرو نوکری نہیں ملتی۔ ارے اس دن تو بہت خوش ہو گئے، وہ چھوٹا کامیابی کا ٹارگٹ تھا، وہ ریچ ہو گیا۔ اب ہم کو جاب لگنا ہے، اب جاب نہیں مل رہی تو سمجھتا ناکام ہوں۔ اس کی کلاس میں دوسرے لوگ کام میں لگے ہیں تو یہ سمجھتا وہ کامیاب ہو گئے، میں ناکام چل رہا ہوں۔ اب جب جاب مل گئی، نوکری لگ گئی، کامیاب ہو گئے، اتنی تو ہو گئی، آگے ایک اور ٹارگٹ ہے کہ اب بھائی نوکری تو ملی، اب کوئی چھوکری بھی مل جائے، شادی ہو جائے۔ اب دوسرے دوستوں کی شادی تو ہوگی، اس کی نہیں ہو رہی، اب سب سے کہتا پھرتا نوکری تو ہے حضرت، شادی نہیں ہو رہی۔ اب وہ مل جائے تو فوراً اگلا ٹارگٹ کہ بچے ہوں۔ بھئی آپ سوچیں کتنے ہماری زندگی کے ٹارگٹ کامیابی کے الگ الگ زمانے میں، الگ الگ عمر میں، الگ الگ میدان میں، الگ الگ قسم کے گاڑی چلانے کا نمبر آئے، سائیکل کا نمبر آئے، پہلے ڈھنگ سے پکڑ لیں کامیابی ہے، اس کے بعد اس میں ٹانگ ڈال کے تھوڑا سا چلانے لگے وہ کامیابی ہے، سیٹ پر بیٹھ کے چلانے لگے وہ کامیابی ہے، اچھا چلانے والا بنا، اب تھوڑا ویلنگ کرنے کا سیکھنا ہے۔ یہ الگ الگ شوق اور کامیابیاں آتی ہیں۔ تو فرمایا دنیا میں آدمی جیسے جیسے بڑا ہوا اب تھوڑا پیسہ کمانا ہے، پیسہ جمانا ہے، جمانے لگ گیا کامیابی، اب سوچتا آگے کیا، گھر بنانا ہے، ایک بنا لیا ہوگی کامیابی کا نہیں، ایک تو خاص رہنے کے واسطے، اب دوسرا بنانا ہے کرائے کو دینے کے لیے، وہ بنا لیا کامیابی ہوگی نہیں، ٹارگٹ آتے جائیں گے، پوری زندگی آخر عمر تک آدمی کسی نہ کسی کامیابی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ارے یہ ساری کامیابیاں ایک طرف، اب اس کو سمجھی آیت کو، ذالک هو الفوز العظیم۔ کوئی بندہ یہ بھی ٹارگٹ فکس کرے کہ مجھے اپنے رب کی رضا کو پانا ہے، جس دن وہ رضا تمہیں مل گئی یہ آخری کامیابی اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے بعد کسی اور کامیابی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت، ذالک هو الفوز العظیم، جو اللہ نے فرمایا تم ہر اسٹیج میں، ہر عمر میں، ہر فیلڈ میں کامیابی لیتے گئے، اصل کامیابی یہ ہے جس دن تیرا رب تجھ سے کہہ دے گا کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو اس کے بعد تیرے آگے کوئی ٹارگٹ نہیں بچے گا، تو کامیاب، اصل کامیاب ہے۔ اب دنیا میں چاہے کتنی کامیابیوں کے مرحلے پاس کر لیے ہیں، لیکن رب نے اگر رضامندی کا اعلان نہیں کیا، یہ دولت اگر نہیں ملی، تم دنیا میں کتنے بڑے کامیاب کیوں نہ تھے، لیکن سب سے بڑے لوزر، سب سے بڑے ناکام آدمی سمجھے جاؤ گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یا ایہا النبی، چلیے منافقوں کا تذکرہ ہو گیا، ادھر ایمان والوں کا تذکرہ، برابر سرابر بات ختم۔ پھر آتے ہیں یہ جو سلسلہ بات چل رہی تھی کہ غزوہ تبوک کے متعلق بات شروع ہوئی تھی، منافقوں کی طرف سے کچھ سوال جواب اور طرح طرح کے ہیلے بہانے، پھر اسی اصل ٹاپک پر واپس بات آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی جی، جاہد الکفار والمنافقین، جو دشمن کفار ہیں اور منافق ہیں ان لوگوں سے آپ جہاد کیجئے۔ جو دشمنان اسلام ہیں، جو لڑنے کے لیے آتے ہیں اور اسلام کو روکنے اور پلنے پھیلنے پھولنے سے روکنا چاہتے ہیں، ایسے کفار سے آپ جہاد بالسنان کیجئے۔ سنان یعنی تلواروں کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے ان دشمنوں سے جہاد کیجئے۔ اور منافقوں کے ساتھ جہاد کا حکم اللہ نے دیا، لیکن منافقوں کے ساتھ کبھی جہاد نہیں ہوا، کیونکہ منافق وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے ساتھ میں ہوتے تھے، نبی کے سامنے ہوتے تھے، مسجد میں ہوتے، نماز میں پہلی صف میں ہوتے تھے، روزے رکھتے، میدان جنگ میں آتے، زکوٰۃ بھی دیتے، ذکر بھی کرتے، قرآن بھی پڑھتے، سب کرتے تھے،
تو ان منافقوں سے لڑائی اور جہاد کب ہوگا؟ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جہاد کیجئے، کفار کے ساتھ تو ہوا مگر منافقوں کے ساتھ اللہ کا حکم ہے مگر ہوا نہیں۔ تو اس کو فرق کیا جائے گا کہ جہاد دو قسم کا، دشمنوں کے ساتھ جہاد بالسنان اور منافقوں کے ساتھ جہاد باللسان، کہ ہتھیاروں اور تلواروں کے ذریعے سے دشمنوں کا مقابلہ کرو، اور یہ جو اپنے اندر بیٹھے ہوئے دشمن ہیں ان کے ساتھ جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے ان سے بات چیت کرو، کبھی بحث کریں تو بحث کا جواب دیں، کوئی اعتراض اور سوال کریں تو اس سوال اور اعتراض کا جواب دیں۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور فرمایا ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں۔ اب یہ سختی کا معاملہ کہ ان کو بعض لوگوں نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جب بات کریں تو جھڑک کر بات کریں، ان کو سختی کے ساتھ جواب دیں، لیکن بعض علماء نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو بھی بات چیت کرنے میں سخت الفاظ کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی ایسا فرمایا تھا کہ آپ بڑے نرم دل اور صاف اور شستہ زبان کے مالک، جس سے بھی بات کرتے تھے صاف صاف اور بڑی پیاری زبان میں آپ بات فرماتے تھے۔ خود اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی جی اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل والے ہوتے تو یہ مجمع آپ کے قریب اس طریقے سے نہ بیٹھتا، یہ لوگ سب اٹھ کے بھاگ جاتے۔ صحابہ آپ کے ساتھ ایسے شہد کی مکھیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، وجہ یہی ہے کہ آپ کی زبان بڑی میٹھی اور دل بڑا نرم ہے۔ تو فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان منافقوں اور کفار پر سختی کیجئے۔ تو سختی کا مطلب جب کوئی سزا جاری کرنا ہو یا کوئی انصاف اور فیصلے کی بات کرنی ہو تو سختی کے ساتھ، کوئی رعایت نہ کی جائے، بھئی یہ تھوڑا منافق آدمی ہے اس کے ساتھ تھوڑا نرمی کر لیں گے، فرمایا نہیں، سختی کے ساتھ پیش آئیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان منافقوں کا اصل ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، یہ منافق لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی غلط بات نہیں کہی، ما قالو، انہوں نے غلط جملے نہیں بولے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ ان منافقوں نے کفر کے جملے بکے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ ظاہری طور پر جو اسلام لائے تھے، کلمہ پڑھے تھے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایک ایسی چیز کا ارادہ کیا جس چیز کو انہوں نے حاصل نہیں کیا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا، انہوں نے بدلہ دیا ہے صرف اس بات کا، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی اور مالدار کر دیا۔ یہ جو آیت سمجھنا ہے کہ معنی اور مطلب تو میں بتا دیا، لیکن بات پوری طریقے سے سمجھ میں آئے گی اس کے پیچھے کا ایک واقعہ اگر معلوم ہو تو۔ غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے سے پہلے منافقوں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو ہمارے درمیان کچھ منافق لوگ ہیں۔ منافق تو ساتھ میں ہی بیٹھا کرتے تھے، سنتے تھے، تقریر بھی سنتے، بیان بھی سنتے، نماز بھی پڑھتے، قرآن سب کرتے تھے، لیکن ظاہر میں تو پورا پکا مسلمان، اندر سے ایک نمبر کے دشمن، تو وہ منافق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت بیان کی، ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نیچے ہوگا، ان کی بدترین حالت ہے، یہ جنت میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ یہ ساری تفصیل آپ بیان کیے اور تبوک کے لیے چلے گئے۔ غزوہ تھا، ایک آخری غزوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اسے روانہ ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ میں بہت سارے منافق جو تھے وہ گئے نہیں، بہانے ہیلے کر کے اجازت لے کے چھٹی لے لی کہ ہم نہیں آ سکتے۔ تو ان منافقوں میں سے بہت سارے لوگ جو تھے، ایک منافق جلاس ابن سوید ابن سامت، یہ جو آدمی تھا
اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ گھر میں ایسے ہی کچھ کام کاج کرتے ہوئے، گدھے وغیرہ سواری کے جانور بھی تھے، تو وہ باتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ نبی نے کیا کہا کہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم بدترین لوگ ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، جہنم میں سب سے نیچے جائیں گے۔ وہ باتیں ریپیٹ ہو رہی تھیں، جیسے بیان کے بعد لوگ بولتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہوئیں۔ تو بولتے بولتے جلاس ابن سوید ابن صامت نے کہا کہ اگر انہوں نے جیسے بولا ہمارے بارے میں، اگر یہ باتیں سچی ہیں، حقیقت بھی اگر یہی ہے، تو پھر ہم جیسے لوگ تو ان گدھوں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ جو سامنے گدھے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے اس منافق نے کہا کہ اگر نبی نے جو باتیں ہمارے بارے میں کہیں اگر وہ سچی ہیں، ان کو ڈاؤٹ یہی تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ دین صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ نبی بھی صحیح نہیں ہے، چپکے اپنی جان بچانے، اپنا مال بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ تو جب نبی نے یہ باتیں فرمایا تو جلاس ابن سوید ابن صامت نے کہا اگر وہ باتیں صحیح ہیں ہمارے بارے میں تو پھر تو ہم ان گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جب یہ جملے وہ بول رہا تھا تو وہاں ایک ایمان والے نوجوان آدمی عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے، انہوں نے سن لیا۔ تو سننے کے بعد فوراً جواب دیا۔ ایمان والے، دیکھیے ایمان والوں کا ایمان، غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے، اور کہا تمہیں تو شک ہے ہمارے نبی کی باتوں میں، فرمایا تم لوگ تو سچ میں ان گدھوں سے بدتر ہی ہو، اور یاد رکھو یہ بات میں نبی تک پہنچا کے رہوں گا کہ تم نے اس طریقے سے بولا ہے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آ کر پوری بات سنائی کہ اس طریقے سے فلاں بندہ اس طریقے سے بول رہا تھا، میں نے یہ جواب دیا۔ تو وہ فوراً بھاگ کے آیا اور آ کے کہنے لگا ہے نبی جی نہیں، بالکل میں نہیں بولا، بالکل یہ غلط بات ہے، جھوٹا آدمی عامر بن قیس میرے بارے میں آپ کو غلط سلط بتا رہا ہے، میں نے بالکل بھی ایسے نہیں بولا، بلکہ آپ نے جو فرمایا وہ 100% سچ ہے، وہ صحیح ہے، میں آپ کے خلاف کیسے طرح طرح کی باتیں وہ کرنے لگا۔ تو حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں جھوٹا؟ ایک صحابی کے لیے، ایک ایمان والے بندے کے لیے جھوٹا ہونے کی بات کر دی جائے، اس سے بڑی کوئی طعنے کی بات، کوئی گالی کی بات نہیں ہو سکتی کہ کسی کو جھوٹا کہہ دیا جائے۔ یہ الگ بات، آج کے زمانے میں جھوٹ ایک فیشن بن چکا ہے۔ تو جب دونوں کی طرف سے یہ باتیں آئیں، صحابہ کرام بھی حیران تھے کہ اس میں سے کون صحیح کون غلط۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہو کر پورے مجمع صحابہ کے سامنے ان دونوں کو بلایا اور کہا جلاس ابن سوید، جو کہ اصل میں منافق تھا لیکن معلوم نہیں تھا صحابہ کو، سمجھتے تھے پکا مسلمان ہے، آپ نے فرمایا قسم کھا کے بول کہ تو نے یہ باتیں نہیں کہیں۔ تو ایک تو پہلے ہی منافق تھا، اس کو کیا فرق پڑتا، اس نے فوراً کہا اللہ کی قسم فلاں فلاں قسمیں کھا کر کہا میں ایسی بات ہرگز نہیں بولا۔ اب قسم کھا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن قیس سے کہا تم بولو بھئی، قسم تم بھی کھاؤ۔ اب جھوٹی قسم ایمان والا نہیں کھاتا، اب یہ سچے تھے تو انہوں نے بھی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اس نے یہ باتیں کہی ہیں اور میں نے اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنی ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عامر بن قیس سے رہا نہ گیا، رونے لگے کہ مجھے جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ تو فوراً مسجد نبوی میں ممبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ اس کا فیصلہ تو نازل فرما دے، کون صحیح ہم دونوں میں سے اپنے نبی پر، ان ایمان والوں پر ظاہر فرما دے، اے اللہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے، ظاہر کر دے۔ تو تمام صحابہ نے اور نبی نے آمین کہا۔ اتنا کہتے ہی حضرت جبریل امین یہ آیتیں لے کر آئے۔ اب آیتوں کا ترجمہ سنیے۔ اللہ نے فرمایا یحلفون باللہ، یہ منافق لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں ما قالو، کہ انہوں نے ایسی کوئی غلط بات نہیں کہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں نے کفر کا بول بولا ہے۔
فیصلہ ہو گیا. اللہ نے جواب دے دیا کہ ان کی زبانوں سے کفریہ کلمہ نکلا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور یہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کا ارتکاب انہوں نے کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ان منافقوں نے ایسی چیز پانے کا ارادہ کیا جو ان کو نہیں ملی. یہ ایک دوسرا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، جو منافقوں کا ہیڈ سردار تھا، اس نے پلان کیا کہ ایک جگہ پر انتظار میں بیٹھ کر 10-12 آدمی کو لے گیا تھا، اچانک حملہ کر کے نبی کو ختم کر دیں گے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے بتا دیا تو آپ نے اپنا راستہ بدل کر دوسرے راستے سے مدینہ تشریف لائے. تو اللہ نے فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. ان منافقوں کے ایسے 2-4 واقعات کو ملا کر فرمایا ان منافقوں نے ایک ایسی چیز حاصل کرنے کا ارادہ کیا کہ آپ کو قتل کریں، لیکن انہوں نے اسے نہیں پایا. اچھا، یہ منافق ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وَمَا نَقَمُوا، بس یہ لوگ اس بات کا بدلہ دے رہے ہیں آپ کو اور صحابہ کو. کس بات کا؟ اِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو نوازا ہے، ان کو مالا مال کیا، ان کو مالدار کر دیا ہے. تو اس کا بدلہ یہ لوگ اس طریقے سے کمینے پن سے دے رہے ہیں. احسان کا بدلہ اس طریقے سے نکمے پن سے دے رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو فرمایا فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ لوگ اب بھی توبہ کر لیں. اللہ کا رحم دیکھیے، اللہ کا یہ مغفرت کا دریائے مغفرت دیکھیے. فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ لوگ اتنا ہونے کے باوجود اب بھی توبہ کریں گے، یَکُ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں اب بھی بہتر ہی ہوگا، توبہ قبول ہوگی. جب یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانا شروع کیا تو جلاس ابن سوید جو ممبر کے پاس کھڑے ہو کے قسمیں کھا رہا تھا کہ سمجھنے لگے اب تو میری پول کھل گئی، اللہ نے جواب دے دیا کہ میں نے بولا ہے تو صاف ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. جب یہ جملہ آیا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر یہ منافق اب بھی توبہ کر لیں گے تو ان کے حق میں بہتر ہی ہوگا، تو انہوں نے فوراً کہا اے نبی جی، اللہ نے مجھے اب بھی توبے کے لیے کہا ہے تو میں آج سچی توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، پھر سے نئے سے کلمہ پڑھتا ہوں، میری توبہ قبول کیجئے. تو آقا نے ان کی توبہ کو قبول کیا. حضرت جلاس ابن سوید ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے، اس کے بعد سے آخر زندگی تک سچے ایمان والے بنے. پھر فرمایا وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ منافق اس کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے، پیٹ پھیر کر جاتے ہیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان منافقوں کو اللہ تعالی دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. منافقوں کے لیے دردناک عذاب آخرت کا تو ہے ہی، جہنم، اور جہنم میں فی الدرک الاسفل، سب سے نچلا حصہ، سب سے کٹھن سزا وہ تو ہے. دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا. یہ کون سا عذاب تھا؟ دنیا میں ان منافقوں پر منافق ہونے کا دھبا لگ گیا اور اللہ نے اپنے نبی کو نام کے ساتھ بتا دیا. تو ان منافقوں کی جب پول کھلی تو صحابہ کرام کے درمیان ان کی عزت ذری برابر نہ رہی. تو ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا، اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. اللہ اپنے فضل سے ہمیں عزت والی زندگی عطا فرمائے کہ کوئی بندہ اپنے بھائیوں میں، اپنے گھرانے میں، اپنے فرینڈز میں، اپنے محلے میں ذلیل کر دیا جائے نا کسی بھی معاملے میں کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ دھوکے باز ہے، فلاں دھبے بندے پر لگ جاتے ہیں، وہ اتنی گراوٹ کی نظر سے محلے میں چلتا پھرتا ہے، پتہ نہیں ایسے لوگ کیسے زندگی گزار لیتے ہیں کہ ایسی ذلت و رسوائی کے بعد بندے کا جینا اور مرنا دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو اتنی ذلیل ترین زندگی دنیا میں دی کہ وہ ہمیشہ ذلت میں رہے، منافق دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت کا دردناک عذاب تو ہے ہی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ایسے منافقوں کا دنیا میں، زمین میں نہ تو کوئی ولی، کوئی حمایتی اور مددگار ہے،
ہے اور نہ ہی کوئی ان کا ہمدرد، نہ ولی، کوئی حمایتی نہیں، ولا نصیر، اور کوئی ظاہری طور پر مدد کرنے والا دنیا میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں آخرت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کیوں؟ دیکھیں وما لہم، ان منافقوں کے لیے نہیں ہے کوئی بھی فی الارض، اس دنیا کے اندر، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حمایتی، کوئی سپورٹر، نہ کوئی مددگار، دنیا میں کوئی نہیں۔ تو کیا آخرت میں کوئی ملے گا؟ تو اللہ نے فہم پر چھوڑ دیا تمہارے، ارے جب دنیا میں ان کا کوئی نہیں تو آخرت میں کون ملے گا؟ دنیا میں ہی ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، آخرت میں تو بدرجہ اولا نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت تو صرف اور صرف متقیوں اور ایمان والوں کی جگہ ہے۔ وہ جب اس دنیا میں، کیونکہ دنیا تو کافر، منافق، مشرک، مؤمن سب کی جگہ ہے، یہاں سب کے لیے اللہ نے اجازت دی، سب کے لیے چھوٹ دے رکھا ہے، اور یہاں سب کے لیے رزق ہے، یہاں سب کے لیے عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، حکومت ہے، یہاں کی نعمتیں سب میں مشترک ہیں، کسی کی خاص جاگیر نہیں ہے یہ۔ تو یہاں جو سب کے لیے اللہ نے ڈیوائڈ کر کے، تقسیم کر کے رکھا ہے، ایسی جگہ میں ہی ان کا کوئی مددگار نہیں۔ آخرت تو صرف ایمان والوں کی جگہ ہے، وہاں ان کا کوئی مددگار کہاں سے مل جائے گا؟ آگے کا بڑا زبردست واقعہ، بہت طویل واقعہ، صدقہ اور خیرات کے متعلق۔ ایسے ہی جیسے ایک منافق یہاں پر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے، ایسے ہی ایک ایمان والا بندہ مال کی طلب میں، مال کے پیچھے پڑ کر اتنا برباد ہوا، اتنا برباد ہوا، بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ لیکن ذرا طویل واقعہ، اس لیے اگلا جمعہ کے لیے عرض کر لیں گے، وہاں پر تھوڑا اول وقت میں آئیں، شروع کی آیت ہی سے، کیونکہ آیت کا ترجمہ اور مطلب سمجھنے سے پہلے اس واقعے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب واقعہ سمجھیں گے تو مطلب اور معنی سمجھ میں آسانی سے آئے گا، اور وہ واقعہ بڑا عبرت والا واقعہ ہے، بڑا دردناک، بڑا ڈراؤنا، اور بڑا ہی عبرت اور سبق آموز واقعہ ہے کہ نبی کی صحبت میں، نبی کی مجلس میں رہنے والا، 5 وقت کی نماز کا پابند بندہ مال کی طلب میں لگا تو اس کا کیا حشر بنا، اور کیا اس کے ساتھ حالات آئے، اور کب تک وہ ان حالات کے اندر مبتلا رہا۔ یہ سارا ایک عجیب و غریب واقعہ یہاں پر اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان، اعمال، اخلاق و معاملات کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔